جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسپائرنٹ جو ابھی اس سال ایگزام دے رہے ہیں اور جتنے پیپرز ہوئے ہیں اور جو ابھی آنے ہیں جو کہ ہونے ہیں، جیسے کہ پاک افیئر کا پیپر ہوا ہے، کرنٹ افیئر کا ہوا ہے، آئی آر کا ہوا ہے، اور جن میں جتنے بھی کنٹمپریری سوال آئے ہیں تو ہمارے مینٹورز نے جو پڑھایا ہے اور ان میں سے کتنا پورشن پیپرز میں آیا ہے، تو آج ہم اس پہ ہی ڈسکشن کریں گے. تو ہمارے ساتھ سر فرید ہیں. تھینک یو سر کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. تو انشاءاللہ شروعات کرتے ہیں ہم کرنٹ افیئر کے پیپر سے. اس میں سوال آیا تھا سر کہ کریٹیکلی ڈسکس دیٹ وائی پاکستان's economic growth continues to be balance of payment constraint which is one of the core costs to keep the foreign exchange reserve under pressure. Do you think that Pakistan exports performance remains the most relevant long-term challenge to alleviate the balance of payment constraint for sustained economic growth and explain radical structural reforms to improve export performance? تھینک یو نوید. پہلے اس کویشچن کو آنسر کرتا ہوں، پھر ہم نے کیا کیا پڑھایا، کیا کیا نہیں پڑھایا. وہ تو خیر ہمارے اسٹوڈنٹ ویسے بھی کمنٹ کرتے رہتے ہیں. پہلے دن سے اسٹوڈنٹ کو ایک بات کی تھی کہ کچھ بھی ہو اس بار ایک بڑا پورشن، اکثریت کویشچن یا بڑے سارے کویشچنز آپ کی اکانومی پہ آنے ہیں. آپ اگر پاک افیئر کا پیپر دیکھیں، کرنٹ افیئر کا دیکھیں یا آئی آر پیپر بھی دیکھ لیں تو آپ کو اکانومی کے گرد کویشچنز ملیں گے. اور اسٹیٹمنٹ ایگزیکٹ یا تھوڑا بہت مولڈ کر کے چیزیں تقریباً وہیں آئی ہیں. میں اس بار تھوڑا سا کرنٹ افیئر کے پیپر میں ایف پی ایس سی نے مجھے بڑا میری عادتوں کو، یعنی نووا کی عادتوں کو خراب کیا ہے کہ ساتھ کے ساتھ کویشچنز آتے ہیں. اس بار 2 کویشچنز ایسے ہیں آئی شوڈ ایکسیپٹ ود بریو ہارٹ کہ وہ 2 کویشچنز میں نے نہیں پڑھائے. نہ میں نے وہ پاپولیشن کا ٹاپک پڑھایا ہے اور نہ میں نے ترکی کا ریلیشن پڑھایا ہے. میں کا مطلب کیا، نووا نے یہ 2 ٹاپکس نہیں پڑھائے. ہمارے ایسے کے ٹیچر نے شاید پاپولیشن کا کروایا لیکن ترکی کا کویشچن ہم نے نہیں کروایا. لیکن بقیہ کویشچنز انشاءاللہ اسٹیٹمنٹ حد تک میں کلیم کرتا ہوں کہ یہ ہمارے الحمدللہ آئے ہیں. وہ حسن کے لیے آئی آر کا ہو یا ہمارے پاک افیئر کے ٹیچرز ہیں اس میں جو کنٹمپریری کویشچن آئے ہوں، ظفر نقوی صاحب، ہمارے جتنے بھی جو ماشاء اللہ فیکلٹی ہیں تو دے ڈیڈ ریئلی گڈ. آئی ایم ریئلی پراؤڈ آف آل آف دیم. تو کوشش بڑی ہوئی ہے الحمدللہ. کویشچنز پھر آئے ہیں. 5 کویشچن تو کرنٹ افیئر میں ایز اٹ از آئے ہیں. آپ نے ایک کویشچن سے شروع کیا، بیلنس آف پیمنٹ کرائسس. ریویژن کلاس کو اٹھائیے گا، پچھلے جو اسٹوڈنٹس ہم سے پڑھ کے گئے ہیں ان سے، یہ ایون کویشچنز ان کو کروا کے دیے، یا ہمارے جو ٹیسٹ سیریز ہیں ان سے، کہ یہ کویشچن ایز اٹ از ہم نے دیا ہے کہ بیلنس آف پیمنٹ کرائسس ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے. میں نے سری لنکا پاکستان کی کمپیریزن کروائی ہو یا پاکستان کا جب ٹریڈ ڈیفیسٹ ڈسکس کیا ہو تو یہی کویشچن ہم نے اسی طریقے سے میں کروایا ہے. اس سوال کا وہ کیا ہے، جواب کیا ہے کہ بیلنس آف پیمنٹ کرائسس آپ کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. بیلنس آف پیمنٹ کرائسس کا مطلب کیا، آپ کے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا ایشو، وہ کتنا ہے آپ بتا دیں گے یہاں پہ. کیوں ہے؟ کیونکہ یہ ٹاپک پرائمریلی، اچھا پھر پہلے ہائی لائٹ کریں گے کہ آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ کتنا تھا 2021-22 میں، پچھلے چند سالوں کا بتائیں گے. اسی طریقے سے بیلنس آف پیمنٹ میں ڈیٹ سروسنگ ہمارا کتنا بڑا پرابلم تھا، جو لون ہم نے پے کرنا تھا. آپ اس کے لیٹس سے 3-4 آرگیومنٹس یا پیراگرافس بلڈ کر لیں گے. کر دیا آپ نے. اس کے بعد ہے کہ آپ کے خیال میں کیا، اگر دوسرے کویشچن پارٹ کو میں صحیح ریڈ کر پا رہا ہوں کہ کیا پاکستان ایکسپورٹ، جو ایکسپورٹ ہے کیا وہ بیسک سولوشن ہے یا پرابلم بھی وہی ہے. ہم امپورٹ بیسڈ اکانومی رہے ہیں، ایکسپورٹ بیسڈ نہیں رہے ہیں. آپ یہ کنسیپٹ ایویلیویٹ کیا کہتے ہیں، ایلیبوریٹ کریں گے 1-2 پیراگراف میں. سولوشن کیا ہے؟ ہم نے فار ایگزامپل ریویژن کلاسز میں کروایا تھا کہ اسٹرکچرل ریفارمز، ون آف دا اسٹرکچرل ریفارمز ریفارمز ان دا انڈسٹریل سیکٹر. تو آپ کی جو انڈسٹریز میں ریفارمز آئیں گی، فار ایگزامپل آپ نے ٹیکسٹائل انڈسٹری، آٹو موبائل انڈسٹری، الیکٹرانک انڈسٹری، اس کے بعد پھر آئی ٹی انڈسٹری، ایڈیبل پروڈکٹس، فار ایگزامپل ایڈیبل آئل کی انڈسٹری وغیرہ وغیرہ، یہ پروموٹ کرنا ہے. تو ہم نے پاکستان کو امپورٹ بیس سے ایکسپورٹ بیس پہ لے کے جانا ہے، اور وہ بھی انڈسٹریز میں. تو
یہ ہے بیسیکلی کویشچن کا جواب. جن لوگوں نے یہ ڈائمینشن کور کیے ہیں یہ اس کا جواب تھا. جی بالکل سر ایسا ہی ہے. اس کے لاسٹ میں یہی کہا گیا ہے ایکسپلین ریڈیکل اسٹرکچرل ریفارمس ٹو امپروو ایکسپورٹ پرفارمنس. جی بالکل. سر نیکسٹ اور یہ ہم نے ریڈیکل ریفارم پہ انڈسٹری میں صرف نہیں کرنے تھے, ایگریکلچر میں بھی کرنے تھے, کیونکہ یہاں پہ لفظ ریڈیکل ریفارمز ہیں. صرف انڈسٹری کا کہا یا ایگریکلچر جنرل ریفارمز, ریڈیکل اسٹرکچر ریفارمز کرنے ہیں. تو ریڈیکل اسٹرکچر ریفارمز کہاں پہ کرنے تھے؟ 3 کرنے ہیں. ایک انڈسٹری میں, دوسرا ایگریکلچر میں, تیسرا IT میں, اور IT بھی انڈسٹری ہی میں ہے. تو اور اسی فارم میں پڑھایا گیا ہے ان کو, ایون ریویژن کلاسز میں بھی کروایا گیا تھا. تو ہوپ فلی جنہوں نے ہمارے ساتھ کلاسز لی ہیں یا ریویژن کلاسز لی ان کا یہ انشاءاللہ بڑا اچھا گیا وہ کویشچن. جی نیکسٹ کیا ہے؟ جی سر نیکسٹ سوال آیا تھا, ڈسکس دا پروجیکٹ آئیڈیا آف چائنا پاکستان سی پیک کوریڈور which is the great leap forward of economic regionalization in the globalized world. Explains its potential advantages, challenges and future prospects. جی یہ کویشچن اس نے بڑا ہی جرنلائز کیا ہے یا بڑے سارے ایریاز کو کور کرنے کی اس میں کوشش کی ہے. یہ ٹاپک پڑھا کے ہم لوگ تک چکے ہیں اور ہم شور ہمارے اسٹوڈنٹ بھی ہم سے پڑھ کے تک چکے ہیں. ریویژن میں نے یہ ٹاپک انٹینشنلی نہیں کروایا تھا کیونکہ کروا کے تک چکے ہیں, کچھ نیا نہیں ملا تھا. صرف ایک آسپیکٹ تھا جو میرا خیال تھا کہ شاید آ جائے, اینڈ دیٹ از ریوائول آف سی پیک, جس کو ہم سی پیک فیز 2 کہتے ہیں. اسٹوڈنٹس کو پڑھایا ہے, ریویژن میں ہم نے نہیں کروایا تھا. اس ٹاپک کا جو پہلا پورشن ہے وہ کیا کہہ رہا ہے؟ پروجیکٹ آئیڈیا آف سی پیک. جی ریجنلائزیشن کی بات, گریٹ لیپ فارورڈ فار اکنامک ریجنلائزیشن. دیکھیں پہلے آپ بتائیں گے کہ سی پیک کا BRI کا حصہ ہے. BRI پہ ایک پیراگراف لے آؤ گے, اس کے بعد سی پیک پہ بتاؤ گے سی پیک کے ڈائمینشنز ہیں کیا کیا, 1-2 پیراگراف اس پہ لے آؤ گے. دیٹ از انڈسٹری, انرجی, ٹرانسپورٹ, ایگریکلچر, یہ 4 حصے آپ نے کر دیے. اب پھر آپ بات کریں گے ریجنلائزیشن کی. جب آپ ریجنلائزیشن کی بات کریں گے تو سب سے بڑا پوائنٹ آف ریجنلائزیشن کیا ہے؟ چائنا کی پالیسی ہے کلیکٹیو اکنامک گروتھ کی انڈر BRI. تو آپ وہ, اور اس کی شروعات کہاں سے ہونی ہے؟ سی پیک سے ہونی ہے. تو سی پیک از دا پائلٹ پروجیکٹ آف دیٹ, جس میں پاکستان کی اکنامک گروتھ یعنی پورے ریجن کی, اسپیسیفکلی پاکستان کی اکنامک گروتھ پہ بات, ایک پیراگراف یا 2 اس پہ بلڈ ہو جائیں گے. اس کے بعد پھر آ جائیں گے آپ پاکستان بیکمنگ اے ٹرانزٹ کوریڈور. جی پاکستان بیکمنگ اے ٹرانزٹ کوریڈور, ریجن آ جائے گا, پورا ریجن آپ اس میں لے آئیں گے. اس کے بعد پھر آپ اس میں لے آئیں گے دیٹ از کیا کہتے ہیں جو انڈسٹریلائزیشن ہے. انڈسٹریز میں پھر ہمارے ساتھ کون کون کس طریقے سے لنک ہو رہا ہے. چائنا کیا کہتے ہیں ریلوکیٹنگ وتھ انڈسٹریز کر رہا ہے, وہ پوائنٹ اس پہ لے آئیں گے. اسی طریقے سے پھر آپ اس میں لے آئیں گے کہ اس کے ساتھ پھر کیا کہتے ہیں جو نیبرنگ کنٹریز ہیں وہ کس طریقے سے ہمارے ساتھ لنکڈ ہوتی جائیں گی. دا کور آنسر از پاکستان اکنامک ایکٹیویٹیز کا سینٹر یا ایپی سینٹر بنے گا, جس کا سب سے بڑا ڈائمنشن ہے بیکمنگ اے ٹرانزٹ کوریڈور. آگے اس کا دوسرا پارٹ کیا ہے کویشچن؟ سر اس میں پوٹینشیل ایڈوانٹیجز, چیلنجز اور فیوچر پراسپیکٹ. اچھا, جو ایڈوانٹیجز ہیں, پراسپیکٹس ہیں, وہ کیا ہیں؟ دیٹ از کہ میں نے 4 ایسے حصے بتا دیے. آپ ٹرانزٹ کوریڈور بھی بن جائیں گے, آپ کی انڈسٹریلائزیشن بھی ہوگی, آپ کی ایگریکلچریشن بھی ہوگی, اور آپ کا کیا کہتے ہیں انرجی سیکٹر بھی پروموٹ ہوگا. تو یہ تو پراسپیکٹس ہیں, ٹھیک ہے, ایڈوانٹیجز اینڈ پراسپیکٹس ہیں. اور پھر فیوچر یا چیلنجز ہمارے لیے اس کے لیے کیا ہیں؟ سب سے بڑا چیلنج کیا ہے؟ سیکیورٹی چیلنج, جو ہر بچے کو تقریباً پڑھایا ہوا ہے پچھلے سال سے لے کے یہ پڑھاتے رہے. سیکیورٹی چیلنجز ہیں, فار ایگزامپل سیپریٹسٹ ایلیمنٹس ان بلوچستان, ٹیررسٹ آرگنائزیشن لائک ISKP, TTP ٹارگٹ کر رہے ہیں چائنیز کو, چائنیز انویسٹمنٹ کو, اور پھر ڈیولپرز سی پیک بیس پروجیکٹس کو آپ وہ بتائیں گے. اسی طریقے سے افغانستان یوز ہوتا رہا ہے ایز اے لانچنگ پیڈ فار ٹیررسٹ اٹیکس ان پاکستان. اف دیر از وار ان افغانستان دیر کین بی پیس ان پاکستان. اسی طریقے سے بچوں کو پڑھایا گیا ہے. اور پھر میری ٹائم سیکیورٹی تھریٹس بڑھ رہے ہیں. اس کے علاوہ پھر ایک اور بڑا چیلنج یہ ہے کہ ہمارے ہاں پولیٹیکل انسٹیبلٹی آئی ہے, انرجی کرائسس بڑا ہے. اس کی وجہ سے جو چائنیز انویسٹرز ہیں, یا ریوائول آف ملیٹنسی ہوا ہے, اس کی وجہ سے چائنیز انویسٹر جو ہے وہ ڈسکریج ہو رہا ہے, رائٹ جی. تو یہ اس کے میجر ڈائمنشن تھے. لیکن اس کو چیلنجز پہ اینڈ نہیں کرنا تھا, اس کو اینڈ کرنا تھا پراسپیکٹس پہ, کہ پراسپیکٹس کیا ہیں انڈسٹری کے لیے, ایگریکلچر کے لیے, اور ٹرانزٹ کوریڈور بننے کے لیے. جی
تھینک یو سر. سر ایک اور سوال آیا ہے جو کہ نا رشین انویژن آف یوکرین وچ ہیو considerable socio-economic, political and strategic consequences on the world. Explains its devastating impacts on Pakistan and its severe lesson for the country's survival. Okay, thank you. Question کا پہلا پارٹ ہے explain دوبارہ ریوائیو کریں گے. Sir, the core causes of Russian invasion of Ukraine. Core cause رشیا نے اس کو انویڈ کیوں کیا. یہی کوشچن IR میں بھی آیا ہے لیکن اس کی ورڈنگ ڈفرینٹ ہے. جو جان میئر شائمر ون آف ویری گریٹ ٹیچرز آف مائنڈ وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ امریکہ از ریسپانسبل فار دا کیا کہتے ہیں رشیاز اٹیک آن یوکرین. تو ہمارے تمام بچوں کو یہ ٹاپک میں نے اسی سٹائل میں پڑھایا ہے کہ نیٹو ایکسپینشن, یورپین یونین کی ایکسپینشن اینڈ نیٹو ایکسپینشن ٹورڈز دا امیڈیٹ نیبرہڈ آف رشیا جس میں بالٹک ریجن ایسٹرن یورپ ہے, یعنی وہ ممالک جو USSR کا حصہ تھے یا وارسا پیکٹ کا حصہ تھے, اس میں نیٹو کی ایکسپینشن اسپیسیفکلی. اس سے کیا ہوا, اسٹریٹجک سفوکیشن کنسرنز رشیا کے بڑھ گئے, اس کی وجہ سے اس نے حملہ کر دیا. تو بیسک اس کو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رشیا نے حملہ کیا کیوں. ٹھیک ہے نا, رشیا نے حملہ کر دیا, پھر دوسرا پارٹ اس کا کیا ہے, اس کا ہے considerable socio-economic, political and strategic consequences on the world. اب جب آپ سوشل امپلیکیشن کی بات کریں گے تو سوشل کہاں سے شروع کر لو, کیا کہتے ہیں یوکرین سے شروع کرو. یوکرین کی اوورال تو جو کیا کہتے ہیں ڈسپلیسمنٹ ہوئی ہے, ریفیوجیز بنے ہیں, یورپ میں ریفیوجیز آئے ہیں, تو آپ سوشل کو اس کنٹیکس میں لیجئے گا. اس کے بعد پھر ہم جب اکنامی کی بات کریں گے تو رشیا پہ سینکشنز آئے ہیں, تو اس کی وجہ سے پرائس ہائیک آیا ہے اب ہائیڈروکاربنز انٹرنیشنل مارکیٹ میں. کموڈیٹی سپر سائیکل پہلے سے تھا, اس نے انٹینسیفائی کر دیا, یہ بات آپ کریں گے, اور یہ بھی ڈیٹیل میں بچوں کو ہم پڑھا چکے ہیں, ریویژن کلاسز میں بھی کروا چکے ہیں. اس کے بعد پھر ایک اور چیز اس میں ہے, دیٹ از یوکرین جو ہے ایک بڑا ایکسپورٹر رہا ہے آف گرینز, اس کے ایکسپورٹس کم ہوئے تو وہ بھی کموڈیٹی کی پرائسز بڑھ گئی ہیں, تو آپ کا اکنامک اس کو اس طریقے سے. اکنامک ایک اور بھی اس میں اٹھائیے گا, دیٹ از یوکرین پہ جو حملہ ہوا اس سے کم از کم $600 بلین لاس ٹو یوکرین ہوا ہے, جو انفراسٹرکچر لاس ہوا ہے. تو آپ اکنامک میں وہ بھی ایڈ کریں گے. سوشل بتا دیا, اکنامک بتا دیا, تیسرا جیو پولیٹیکل ہے, اسٹریٹجک کنسیکوینسز. اسٹریٹجک کنسیکوینسز دو باتیں ہیں. از اٹ دا ریوائول آف کیا کہتے ہیں ریسرجنس آف رشیا ہے یا ریوائول آف نیٹو ہے. بچوں کو ان ورڈز میں ایگزیکٹلی کروایا گیا ہے. ایک طرف پہ رشیا ریسرچ کر رہا ہے, دوسری طرف پہ نیٹو ریوائیو کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو یہ اس کوشچن کا جواب تھا. ٹھیک سر, لیکن اس کے پاکستان کے ریلیٹڈ ہے, وہ پورشن کیا ہے سر؟ ایکسپلین اٹس ڈیواسٹیٹنگ امپیکٹس آن پاکستان اینڈ اٹس سیویئر لیسن فار دا کنٹری سروائیول. جی, پاکستان کی فورن پالیسی کے لیے چیلنج اس میں کیا آیا ہے, دیٹ از کہ پاکستان کے پرائم منسٹر کا وزٹ ہوا ہے رائٹ اس ٹائم پہ جب رشیا نے حملہ کر دیا یوکرین پہ, اور یہ ہمارا جو وزٹ ہے وہ انٹرنیشنلی بڑا کیا کہتے ہیں کرٹیسائزڈ ہوا. اسی طریقے سے پھر دوسرا دیٹ از US نے, یورپ نے ہم سے ڈیمانڈ کی کہ ہم یورپین انویژن کو کرٹیسائز کریں, اس کو انویژن کہیں اور اس کے خلاف وہ دے دیں, اوپینین دے دیں. ہم نے یہ اوپینین دیا کہ وار از ناٹ دا سولوشن. رشیا کے اسٹریٹجک کنسرنس کو ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, لیکن انویژن یا اٹیک جو ہے یا وار سولوشن نہیں ہے, ڈپلومیسی. تو یہ ہمارا جو یہ والا سٹانس ہے وہ ویسٹ میں اس طریقے سے کیا کہتے ہیں اس کو اپریشیٹ نہیں کیا گیا. اس کی وجہ سے پھر کیا ہوا ہے, پاکستان کے ساتھ پولیٹیکل ریلیشن سیویئر ہونا شروع ہوئے. یورپ اور US نے ہمارے ساتھ یہ اس کی کیا کہتے ہیں ریلیشن سیویئر ہوئے. پھر یہاں پہ ہمارے لیے جو ریکمنڈیشن ہے کہ ہم آگے اس پہ کیا کر سکتے ہیں, کہ دیکھیں ہم نے انرجی خریدنی تھی ان سے, اور وہ خریدنے کی ابھی بھی کوشش کر رہے ہیں, وہ ہمیں کرنی چاہیے تھی. لیکن پھر پہلے بھی ہمیں کلیئرٹی کے ساتھ یہ بات کرنی چاہیے تھی کہ لفظ ہم نے اٹیک, وار, جو بلیٹنٹ وار ہوا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے تھا, یہ ہم کہتے ہیں. لیکن ہم وہ ہمارے لیے شاید پاسبل شروع میں نہیں تھا, جو بعد میں ہمارے آرمی چیف نے کہہ دیا کہ یہ انویژن جو ہے وہ شاید سلوشن نہیں تھا.
یہ ہم کہتے ہیں. اب فیوچر اس کے لیے ریکمنڈیشن کہ ہمارے لیے کیا ہو سکتا ہے. ہم انرجی خریدنے کی کوشش کر رہے تھے, اب بھی کر رہے ہیں, اور کیونکہ وہ چیپر الیکٹرسٹی کیا کہتے ہیں ہائیڈرو کاربن ہمیں دے گا اور ہمیں ڈالر ہمارا بچے گا, کیونکہ وہ کہتا ہے کہ ہم آپ کو یوان میں بیچنے کو تیار ہیں. تو ایک تو یہ. دوسری طرف پہ ہمارا جو فارن منسٹر ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے جو سوشو اکنامک ریلیشنز ود رشیا ہے اس کو یورپ کو اور یو ایس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا, ہمیں اکاموڈیٹ کرنا ہوگا کہ ہماری یہ ریکوائرمنٹ ہے. اس طریقے سے آپ یہ ریکمنڈیشن دیں. جی تھینک یو سر. سر ایک اور سوال آیا ہے جو کہ ہے COP27 سے. دا UN کلائمیٹ سمٹ COP27 ان شرم الشیخ discuss Pakistan's catastrophic summer floods exacerbated by climate change, and the country is facing imminent threat of epidemics and other multi-dimensional dangers. ایک اس کا یہ پارٹ ہے. دوسرا پارٹ ہے discuss the COP27 roadmap to face the challenge of climate change and proposed measures for the reconstruction and rehabilitation of Pakistan. اچھا, یہ جو کویشچن ہے بیسیکلی ہوپ فلی بچوں نے صحیح پک کیا ہوا ہوگا. جن لوگوں نے فلڈس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کیا ہے نا, یا وہاں سے جواب کو شروع کیا ہے, اس نے کویشچن کو صحیح پک نہیں کیا. COP27 کا پلیٹ فارم کیسے یوز ہوا ہے, کیسے ہائی لائٹ ہوا ہے COP27 کے پلیٹ فارم پہ, دا فلڈز اینڈ اٹس ڈیواسٹیشن امپلیکیشنز ان پاکستان. یہ آئیڈیا بیسیکلی یوں ہے کہ COP27 کے پلیٹ فارم پہ کس طریقے سے یہ پروجیکٹ ہوا ہے, مطلب ہم نے کیسے پروجیکٹ کیا ہے, اور بلکہ انٹرنیشنل جو کیا کہتے ہیں جو اینٹائی کلائمیٹ ایفرٹ کرنے والے کنٹریز ہیں, لیڈرز ہیں, انہوں نے اس کو کس طریقے سے پروجیکٹ کیا ہے. جن میں سے ہم بات کریں گے نمبر 1, سب سے پہلے آپ کوٹ کریں گے دا پرائم منسٹر آف پاکستان. اس کے بعد پھر 50 کنٹریز ہیں, انہوں نے کیا کہا جس کو پاکستان نے لیڈ کیا. دوسرا پھر آپ کے جو UN سیکرٹری جنرل ہے انہوں نے کیا کہا. اسی طریقے سے فار ایگزامپل جو ہیومن وہ پہ ہیں ہماری وہ جو ایکٹریس ہیں UN کی جو انہوں نے کیا کہا. اس طریقے سے امریکن پریزیڈنٹ نے کیا کہا, چائنیز نے کہا کیا, چائنیز پریزیڈنٹ نے کیا کہا, اینڈ گو آن. کئی سارے لیڈرز نے ہمارے فلڈس پہ بات کی ہے. آپ نے وہ بیسیکلی چند لوگوں کو مینشن کر دیا, انہوں نے کیا کیا باتیں کی. پھر کیا باتیں کی یہ بتانا تھا, کیا کیا باتیں کی ہیں کہ پاکستان میں فلڈز کی انٹینسٹی کیا تھی, فلڈز کی انٹینسٹی تھی کتنی, اور ان فلڈز کی ڈیواسٹیشن کیا ہوئے, فلڈ کی انٹینسٹی اینڈ امپلیکیشنز یہ. اور اس کے بعد پھر تیسرے سٹیج میں کرنا تھا کاز کیا تھا, دیٹ از اے رین فال. رین فال کیوں ہوا ہے اینڈ میلٹنگ آف گلیشیئرز کیوں ہوا ہے, بیکاز آف گلوبل وارمنگ, کلائمیٹ چینج جو ہو رہا ہے یہ. اس کے بعد پھر دوسرا اس کا وہ ہے کہ دیٹ از کہ روڈ میپ فار ریکنسٹرکشن ان پاکستان. جو 50 کنٹریز نے وہ کیا کہتے ہیں آرگنائزیشن ہے جس کو پاکستان نے لیڈ کیا کہ جو ممالک افیکٹ کر رہے ہیں بیکاز آف کلائمیٹ چینج, جن میں سے پاکستان ون آف دا ورسٹ افیکٹ ہی ہے, ان کے لیے کیا ہو, ایک فائنانشیل ایلوکیشن ہو. دیٹ از جو ایک مخصوص فریز استعمال ہوا ہے جو میرے مائنڈ سے اسکپ کر گیا ہے, ڈیمیجز اینڈ لاسز. اس پہ بات کہ پاکستان کو ڈیمیجز کتنی ہوئی ہیں, اور اس کے لیے پھر جو ڈیمیجز اینڈ لاسز ہوئے ہیں اس کے لیے آپ کو ایلوکیشن کرنی ہوگی, کیونکہ جو ہمارے ساتھ ہوا ہے وہ ہماری وجہ سے نہیں ہوا ہے, وہ ہماری وجہ سے نہیں ہوا ہے, وہ ورلڈ کی وجہ سے ہوا ہے. تو یہ اب اس فورم کو, کلائمیٹ فورم کو, جو COP27 اینڈ آگے جو UAE میں آئے گا, ان کو ہم استعمال کریں کہ پاکستان میں جو ڈیزاسٹرز امپلیکیشنز آف کلائمیٹ چینج ہوا ہے, فلڈز ہوا ہیں, اس کے لیے ہمیں فائنانشلی سپورٹ کیا جائے. فار ایگزامپل ایک پیکیجز دیے جائیں جس میں ورلڈ بینک, ایشین ڈیولپمنٹ بینک, اسلامک ڈیولپمنٹ بینک, جتنے بھی ہیں IMF وغیرہ, ایک تو یہ ہمیں پیکیجز دیں. دوسرا جتنے بھی کنٹریز ہیں جو کلائمیٹ ڈیزاسٹر کے لحاظ میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں وہ ہمیں فنڈز دیں. 2. تیسرا یعنی مانیٹری باڈیز, کنٹریز,
تیسرا جو مانیٹری باڈیز ہیں لائک آئی ایم ایف, ایشین ڈیولپمنٹ بینک, جو ہم سے لون لے رہے ہیں وہ ہمیں کیا کر دیں, ان لون کو واپس کرنے میں ہمیں کیا کر دیں, ٹائم دے دیں, کیونکہ ہمیں اکنامک کرائسس کا سامنا ہے, اوپر سے یہ فلڈز آئے ہیں, اور پھر ہمیں جو آگے لون دیے جائیں وہ ایزیئر ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ دیے جائیں. یہ یوں کرنا تھا اس کو. تھینک یو سر.